مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے لیے ایک آسان سا دستور العمل پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اس میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وقت کی قلت یا گھریلو اور کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہ دے سکیں تب بھی چند اعمال کر لیں اور ان کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس عشرے کی برکات آپ کو کافی حد تک حاصل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلا طریقہ کہ آپ نے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اول وقت میں نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 2 یہ کہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، ورنہ آپ بے شک عبادات میں بہت محنت کر لیں لیکن عبادات کا نور اور حقیقی نفع آپ کو گناہوں سے بچنے کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ اور بالخصوص اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، ان 2 چیزوں پر خصوصی توجہ دیں۔ اس کے علاوہ حضرت نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن بالکل نہ تراشیں۔ یہ مستحب عمل ہے اگرچہ، لیکن اس کے بھی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر چند آسان سے اعمال ہیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے حضرت نے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، کچھ دیر لگتی ہے اس کے اندر، یہ لازمی پڑھ لیں، اور اس کی اور بھی فضیلت ہے، دوسرے مقامات پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم یوم عرفہ 9 ذو الحجہ جو ہے اس کا روزہ رکھنے کی پوری کوشش کرنا، ورنہ ویسے تو کوشش یہ کی جائے کہ ان 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ تک آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے رہیں، اور خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی کوشش کریں، درود شریف کا ورد کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم 10 سے 15 منٹ روزانہ ترتیب سے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کم از کم 10 یا 15 منٹ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ترتیب سے پڑھیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اس طرح کی کوشش نہ کریں، بلکہ ترتیب سے شروع سے پڑھیں اور 10-15 منٹ کر کے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک عمل اور حضرت نے بتایا کہ فرض نماز جب آپ مغرب کی پڑھتے ہیں 3 فرض اور 2 سنت کے بعد 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید نماز اوابین کی نیت سے ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء میں 4 فرض 2 سنت کے بعد وطر سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے بھی ادا کر لیں، اس کے بعد پھر وطر ادا کریں۔ اگر رات میں توفیق ہو جائے تو مزید رکعت تہجد ادا کر لیں، لیکن عشاء کے ساتھ ادا کرنے سے کم از کم تہجد سے محرومی نہیں ہوگی۔ کوشش یہ کی جائے کہ رات کو اٹھ کے پڑھیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے تو پھر یہ جو طریقہ ہے عشاء کی نماز کے ساتھ آپ اس کو کریں تاکہ آپ تہجد میں آپ کا نام لکھا رہے۔ اسی طرح جتنی استطاعت ہو آپ کی اس کے مطابق صدقہ و خیرات کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 چیزیں لازمی کریں، تسبیحات فاطمی اور درود شریف اور استغفار۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اپنے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی پوری کوشش کریں۔ اور سب سے بڑھ کر جو کوشش ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اپنی زبان یا اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے شخص کو ادنا سے ادنا بھی تکلیف نہ پہنچے، اگر پہنچ بھی جائے تو معافی مانگنے میں ذرا بھی دیر نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت نے جو مفید باتیں ہمارے سامنے پیش کی تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو آپ بھی ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔